सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ये सुने जी। हम्म हम्म अच्छा, ये दोबारा महफिल सादगी है जनाब यहाँ लंदन में। और नवाज शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शायद साथ हैं। और यहाँ पे लोगों का जमे गफूर जो है वो इकट्ठा हुआ है। नून लीग वाले भी हैं, पीटीआई वाले भी हैं। और यहाँ पे अरबी भी नज़र आ रहे हैं, पता नहीं वो सही अरबी है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो चीज़ आज आपको मैं बताने वाला हूँ आज के प्रोग्राम में, कि कई साल गुजर गए, हमारे लोग जो नारों पे लगे हुए हैं, रात दिन नारे लगाते हैं और फिर रिजल्ट कोई नहीं निकलता। क्योंकि जो लोग भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो पहले लोगों को गालियां देता था, वो पाकिस्तान में अब वजीर बना हुआ है। और इनको बताया जाता है कि जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको कोई ना कोई वजारत दे दे कि कौन सा हमने मुल्क चलाना है, हमने तो लोगों को खुश करना है। जो हमारे लिए नारे लगाते हैं, जो हमारे लिए लोगों को गालियां निकालते हैं, अगर कोई खतून होती है वो गंदी गालियां निकालती है तो उसे गले लगाया जाता है। जो अगर कोई मर्द है उसे भी प्रोटोकॉल दी जाती है, उसे वेलकम किया जाता है। और जो असल मकसद है वो पाकिस्तान की जो अवाम का है, उस पर किसी को ये तवज्जो नहीं होती। और हमारी कौम जो है उसके ज़हन में यही है कि नारों के ज़रिए हम अपने आप को तब्दील करेंगे, अपने हालात तब्दील करेंगे। उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है अवाम को। ये पाकिस्तान की आज जो हालत है आप देख रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह के नारे अगर लगाएंगे तो वो तौहीन मरियम हो जाएगी, तौहीन नवाज शरीफ हो जाएगी, तौहीन शहबाज शरीफ हो जाएगी, तौहीन ज़रदारी हो जाएगी। इस तरह आपको पता ही है, तौहीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, उनकी बेगमात भी, अगर उन पर भी कोई आपने बात की उनकी भी तौहीन होगी। तो फिर लोग कहते हैं जनाब यहाँ से हम बेहतर है कि जब ये लोग आते हैं तो अपना गुस्सा जो है वो निकालते हैं। और उसके रद्द अमल में अब ये होगा कि लोगों के पासपोर्ट जो होंगे वो ब्लॉक किए जाएंगे, लोगों को उठाया जाएगा, लोगों को गायब किया जाएगा। जब ये पाकिस्तान जाएंगे इनके रिश्तेदार जो होंगे वहाँ पे उनके घरों पे हमले किए जाएंगे, उनको उठा के ले जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी कोई चीज़ नहीं है देने के लिए, अवाम के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है सवाए तशद्दुद के, सवाए ये है कि अगर उन्होंने सिर्फ नारे लगा दिए, इस पर देखा जाता है कि जनाब इनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। और इस बेइज्जती के नतीजे में उनकी फैमिली को निस्तो नबूद कर दिया जाता है। होता ये है कि ज़हन में कि इस तरह शायद हमारी इज्जत बच जाएगी, हमारे लिए जो जो लोग इस तरह के काम करते हैं हमारे ख़िलाफ़, उन पर दहशत डाली जाएगी, उनको परेशान किया जाएगा, उनकी फैमिली के कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे। और जो भी आप देखते हैं कि एक प्रोग्राम कोई अमेरिका से बैठ के करता है तो उठा इस्लामाबाद से लिए जाते हैं, बूढ़े लोग हो, जवान हो, हमारी रियासत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मकसद ये होता है कि हमने अपना इक़्तिदार बचाना है, और इक़्तिदार बचाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर कोई पुरअमन भी एहतजाज कर रहा है, कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, और वो इल्ज़ाम लगा के आप किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकते हैं। और हमारी अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं उनके लिए तो मेरा हल मर्ज़ाना आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। ये जो भी हुक्मरान हमारे, जो भी टोला मुसल्लत है वहाँ पे, लोग जिस तरह वहाँ पे आप देखते हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको लोगों से कुछ दिलचस्पी नहीं है। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ से आप कोई चीनी आटा ले रहे हैं, या बिजली नहीं आपके घर में आ रही, या आपके घर में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। इस गवर्नमेंट का जो भी आती है गलत तरीके के साथ, और पाकिस्तान में बदकिस्मती से अरसा दराज से ठीक तरीके से कोई आई भी नहीं, तो वो अपने आप के जो अपने उनके अपनी जो उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं उन्हें छुपाने के लिए तमाम वो हरबे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो, जहाँ पे मजहबी कार्ड खेला जाए, जहाँ पे अखलाकी तौर पे जो मर्ज़ी वो कर ले, उनको होता है कि हमारा इक़्तिदार बचना चाहिए। और बाकायदा ये करिंदे रखे होते हैं, फ़लाँ इलाके के गुल्लू बाट, फ़लाँ इलाके के गुल्लू बाट, फ़लाँ इलाके के
ہر علاقے کے گلو بھٹ جو ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے. پولیس والے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ دیکھتے ہیں جو اقتدار میں ہے تو وہ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ہماری فوج کے جرنیل ہوتے ہیں. اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمارے جرنیل آ کے اس طرح کی تقریریں کرتے کہ ہم گمنامی کی زندگی اب گزاریں. ظاہر ہے جب آپ نے ٹیشو پیپر والا جو بھی معیار تھا وہ اپنے آپ پہ رکھا اور خود استعمال ہوئے، اس کے بعد آپ کے ساتھ ظاہر ہے عوام نے جو سلوک کرنا ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. پچھلے دنوں میں اسی پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا. جناب نگر پولیس اسٹیشن نون لیگ والوں نے جس طرح ایک شریف شہری کو تنگ کیا اور اسے پولیس اسٹیشن لے کے آگے تصویریں بنا کے کسی کو سینڈ کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، ہمارے پاس اقتدار ہے اور جس کے پاس اقتدار ہے اسی کی وہ عدالت ہے، اسی کا وہ تھانہ ہے، اسی کا وہ ایس ایچ او ہے. وہ عوام کا ایس ایچ او نہیں ہوتا، نہ وہ ڈی ایس پی عوام کا ہوتا ہے، نہ ایس پی عوام کا ہوتا ہے، نہ آئی جی عوام کا ہوتا ہے. ان سب لوگوں کو یہ سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن یورپ میں اس طرح کی نہیں ہے. یورپ میں جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس کے اوور سپیڈ بھی ہیں تو وہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو جرمانہ ہوتا ہے. مگر کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ آج تک ہم سنبھل بھی نہیں پا رہے. اب یہ جو میلہ لگا ہوا یہاں پہ پولیس بھی تھی اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں، پولیس کچھ لوگوں کو پکڑ بھی رہی تھی. اب نعرے لگانے سے پکڑ لیا، وہ تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیں گے، کیا کریں؟ کون سا یہاں پہ سزائے موت ہو جانی ہے یا اس نے نعرے لگائے ہیں، کسی کو مارا تو نہیں ہے نا، کوئی پیپر اس کے کون سے اس سے گندے ہو جانے. یہ چور کی جو بات ہے اصل میں جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ کافی سالوں سے چل رہی ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی کو کسی قسم کی بھی شرم آئی ہو، کسی کو کسی قسم کا بھی خیال آیا ہو کہ ہمارے خلاف یہ جو نعرے لگتے ہیں اور کیوں لگتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کسی ملک میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ فرمائشی پروگرام کے ذریعے کوئی 2-4 لوگ اکٹھا اپنے حق میں کر بھی لیتے ہیں تو یہ زیادہ پے ہوتے ہیں. چاہے وہ انگلینڈ میں بھی ہیں، ان کو بھی کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام نکال لیں گے، منسٹری میں ہے اور ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور فائدے اس طرح کے وہی لوگ سوچتے ہیں جنہوں نے غیر قانونی کام کرنا ہو، جس کو پتہ ہے کہ میرے پاس قوانین کے مطابق سب کچھ ہے. اب مصیبت پاکستان جیسے ملک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ٹھیک بھی ہے تو وہاں پہ آپ کو غلط کر دیا جاتا ہے. اور پھر دعا سلام رکھنے کے چکر میں یہ بیچارے بھی جو نون لیگ والے ہیں ظاہر وہاں پہ آئے، ٹائم قیمتی نکالا، وہاں پہ نعرے بازی لگائی اور بعد میں ان کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ 2-4 بندوں کے ساتھ مسافہ کر لیا یا ان کی خرید پوچھ لی اور ان کی ویڈیو بن گئی اور اسی سے ہماری ٹور شور بن جاتی ہے. اس ٹور شور کے چکر میں ہم نے پورے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. کسی منسٹر کے ساتھ تھوڑا سا سلام دعا آ جائے، ایس ایچ منسٹر تو دور کی بات ہے، کوئی علاقے کا ایس ایچ او یا پولیس کا اور آفیسر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہماری سلام دعا آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم اس علاقے کے کنگ بن گئے، کیونکہ ہم نے معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح بنایا ہے، اسی طرح معاشرے کو سکھایا ہے اور معاشرے میں ہم تبدیلی نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا ہمارے اوپر مذاق اڑائے، جو مرضی کرے، مگر ہمارے لوگوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعرے لگانے سے ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں ہونے، شاید کوئی ہمیں ایک وقت کی روٹی دے دے، ایک پلیٹ بریانی کی دے دے، چاہے مردہ گوشت اس میں ڈال کے دے دے، اسی میں ہم خوش ہیں. عمران خان صاحب کے متعلق بے شمار اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا، ان کے ساتھ وہ ہو رہا. یہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور گرفتار کیا گیا، جب اقتدار سے ہٹایا گیا تو میرے پچھلے 3 سال کے پروگرام آپ نکالے تو میں نے آپ کو وہاں پہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب دوبارہ کبھی آپ اقتدار میں نہیں دیکھیں. 74 سال عمر ہے، 70 سال، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد اب امریکہ تو ہے نہیں ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ 80 سال کا بھی آ کے اقتدار میں دوبارہ سوال، کیونکہ جن لوگوں کے یہ جال بچھائے ہوئے ہیں اقتدار کے لیے بہت مضبوط ہے، بہت بڑی مافیا ہے اور ایک سسٹم کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے.
اور اس قبضے کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لے، کیونکہ قوم کو اس قابل چھوڑا بھی نہیں اور قوم اس قابل بھی نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نعرے لگاتے رہے اور نعروں کے ساتھ دیکھیں گے کب تبدیلی آئے گی۔ آج ایک میں کامرس کا دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا کہ آپ کہاں سے یہ لوگ لے آتے ہیں، نمبر اوپر دیا ہوا، تو آپ آ کے پروگرام کر لیں، اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ بات چیت کرنا چاہیں تو ضرور آئیں۔ دوسرے، اگر آپ کو کسی کے پروگرام سے اختلاف ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو 70 سال سے آپ کے حالات نہیں بدل سکے وہ اب آپ کے حالات بدلے، یہ غلطی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے حالات وہ بدل دیں گے، یہ بڑی اہم بات آخر میں بتا دوں، تو ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ خود دیکھیں سڑکوں پہ کتنی دیر تک آپ نے اس طرح نعرے لگانے، کس طرح احتجاج کرنے ہیں، کیا طریقہ ہے۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔